اور تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ میں یہ تبلیغ والے یہ بات کہا نہیں کرتے، پر میرا تمہارا کوئی اور رشتہ بھی تو ہے، اور میں مقامی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم کس کی سنت ذبح کر کے آئے بیٹھے ہو؟ جو تمہارے لیے ذبح ہو گیا، خود ذبح ہو گیا، اس نے کیوں پوشاکیں چھوڑ دیں؟ اس نے کیوں چمڑے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند لگائے؟ اس نے کیوں کھجور کی شاخوں کے تنے اور کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار دی؟ اس کے گھر میں کیوں نہ بستروں پر بستر بنے؟ اس کے گھر میں کیوں نہ چراغ جلے؟ وہ تو جس دن دنیا سے جا رہا تھا، اب بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج اس کی آخری رات ہے، کل اللہ کی ملاقات ہے، اور عائشہ اماں کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ جس کے لیے سورج گھر میں اتر سکتا ہو، جس کے لیے جنت کے گھر زمین پہ بنائے جا سکتے ہوں، وہ کیوں کھجور کی شاخوں کے گھر میں جان دے رہا ہے؟ ایک پرانی میلی سی چادر تھی جس میں اللہ کے نبی نے جان دی، ایک پرانی سی رضائی تھی جس میں اللہ پاک کا نبی رات کو سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انصاری عورت ملنے آئی، اس نے دیکھا پرانی رضائی میرے نبی کی، کہ یہ پرانی ہے، میں ابھی نئی بھیجتی ہوں۔ وہ گھر گئی اور ایک نئی رضائی لے کر آئی، اتنے میں ہمارے نبی آئے، دیکھا پھولدار رضائی، کہ عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہ یا رسول اللہ انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی، انہوں نے کہا میں نئی بھیجتی ہوں، یہ اس نے بھیجی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اس سے بہت کچھ زیادہ لے سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جاؤ یہ اس کو واپس کر دو، یہ رضائی اور محمد ایک چھت میں نہیں جمع ہو سکتے۔ وہ لاڈلی بیوی تھی، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی اچھی لگ رہی مجھے، میں نہیں واپس کروں گی۔ کہا عائشہ یہ چھت مجھے اور اس رضائی کو کٹھے نہیں دیکھے گی، مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ٹھکرا دیا، وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔ میرے بھائیوں، ایک زندگی گزاری، نماز کا وقت ہوتا، کپڑے جو کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے، اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 تہ لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفصہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے، میں نے 4 تہ کر دی، کیوں؟ کہ ذرا نرم ہو جائے گا، کہ اٹھ اسے ویسا ہی کر دے۔ آج رات مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس کی نرماہٹ نے مجھے اٹھنے سے بھوکے رکھا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ میرے بھائیوں محسن کو تو دیکھو، یہ جنہوں نے ووٹ دیے نا، پھر جو جیت گئے ان کا شکریہ ادا کرنے آئے، حالانکہ وہ بھی اپنے داؤ پر ہیں، ووٹ دینے والے اپنے داؤ پر ہیں، ان کو کرسی چاہیے، ان کو اپنی سڑک چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو ٹیلی فون کی تار چاہیے، یہ اپنے غرض میں، وہ اپنی غرض میں، لیکن افطار پارٹی ہو رہی اور بلا کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جو تمہارے لیے 23 برس روتا ہی گیا اور اتنا رویا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، جو آپ کے لیے اتنا تڑپا کہ خود بھی تڑپا، سارے گھر کو تڑپا دیا۔ جاؤ طائف کی وادی میں پوچھو، اس پہاڑ سے پوچھو یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اس کو ذرا چشم تصور میں غور تو کرو کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، جس کے لیے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت کونے سے دوڑا ہوا آیا اور آپ کے سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی
تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا یوں کھڑا ہوا یوں چلا گیا، تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اپنے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے زیارت کی اجازت نہیں، تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔ جس کے ترس جائیں، آپ کھجور کے تنے سے ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع ایسے زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی، ممبر بن گیا، آپ ادھر سے نکلے، ادھر گھر، یہ کھجور کا تنا اور یہ ممبر، اور وہاں سے یوں آئے یوں آئے یوں آئے، ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے رسول سے جدائی ہو گئی، تو اس کی چیخ نکلی، چیخ جس کو ہم ڈیک کہتے ہیں، ایک کیسی چیخ نکلی، حن حنین العشار، جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے ویسے چیخا، ساری مسجد میں شور مچا، ویسے تھر تھرا رہا تھا۔ حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے روتے ان کی پسلیاں پھٹنے کے قریب ہو جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آدمی مر جائے گا، اور فرمایا کرتے ارے پتھر دل انسانوں، وہ پتھر دل نہیں تھے، یہ بیٹھے ہوئے میں اور آپ پتھر دل، میں اور آپ ہیں پتھر دل، گرے پتھر دل انسانوں، کھجور کا تنا بھی نبی کی جدائی پہ چیخ پڑا، تم کیسے امتی ہو کہ اس کی جدائی تمہیں رلاتی نہیں، اس کی یاد تمہیں تڑپاتی نہیں؟ پیچھے ہٹے اور اس کو یوں سینے سے لگایا، پھر اس سے ارشاد فرمایا ایک سودا کر لے، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں، اور پھر وہ چپ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ روتا رہتا۔ اور کچھ ہوش میں آؤ، کچھ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اس نبی کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی تنگیاں مانگتا ہے، ہمیں روکا تنگی نہ مانگنا، ہمیں روکا آزمائش نہ مانگنا، ہمیں روکا تکلیف نہ مانگنا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے بارے نیارے کروا گیا، ہمیں مصیبت میں ڈال گیا، لہذا اپنی اولاد کو تنگی میں رکھنے کی دعا مانگے، دعا مانگے۔ اس امت میں کربلائیں زندہ ہوتی رہیں گی، پہلی اس کے گھر میں ہو، تاکہ آئندہ ہونے والوں کو، آئندہ حالات کا شکار ہونے والوں کو تسلی رہے۔ ہمارے نبی کے گھر میں بھی یہ قصہ ہو چکا ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے راتوں کے رونے کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے تڑپنے کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا خیال کرو، یا تو قیامت کے دن اس کا سامنا کرنے سے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤ، یا ابھی سے انتظام کرو کہ قیامت کے دن اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر اس کا سامنا ہونا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو اس کے بن جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈل جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کا لباس، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کی بود و باش، چھوڑ دو جو ارے تمہیں کیا ہو گیا، جن کے آج بھی ہاتھوں میں خنجر ہے، اور تمہاری جان کے بھی دشمن، تمہاری عزت کے دشمن، تمہارے ایمان کے دشمن، تمہاری دنیا کے دشمن، تمہاری آخرت کے دشمن، تم انہی ظالموں کو بڑا بنا کے چلتے ہو، جو لمبے جیسے چھوٹے سے قصبے میں بھی 4 سال کے بچے کو پتلون اور ٹائی پہنا کے اسکول بھیجتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اور جو تمہارے لیے لٹ گیا، تمہارے لیے پٹ گیا، تمہارے لیے روتا 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 بے جان ہوا، نڈھال ہوا، بے حال ہوا، فرشتے روئے اس کو روتا دیکھ کر، پہاڑ روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر، پتھر روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر،
جانی دشمن روئے ہیں اس کے دکھوں کو دیکھ کر چشم تصور میں غور کرو، جب آپ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے پتھر کھا کھا کے۔ سوچو سوچو سوچو، یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی انگلی کا اشارہ سارے طائف کو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کا اشاروں کو بھی ضرورت نہیں، جس کے دل کی نیت ہی سارے کفر کو زیر زمین پہنچا سکتی ہے۔ وہ پتھر بھی کھا رہا، دعائیں بھی دے رہا، پھر اللہ سے باتیں کر رہا۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے مولا میں کس سے گلہ کروں؟ تجھ سے نہ گلہ کروں تو اور کس سے کروں؟ میرا کسی سے گلہ نہیں، میرا تجھ سے گلہ ہے۔ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ٹائر سے ہوا نکل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی، سنت چھوڑ دیتے ہو، بے پرواہ ہو کر چل دے جیسے کچھ بھی نہیں ہو۔ دوائی کی ایک گولی کم کر دو، دوائی کا اثر کم ہو جاتا۔ اللہ کے محبوب کی سنتیں چھوڑتے ہو، کیسے مسلمان ہو جو کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو، اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے زندگی فنا کر گیا۔ بھوک سہتے سہتے، بھوک کی شدت ہوتی، آپ چارپائی پہ یوں تڑپتے تھے، اور بھوکا آدمی، ابھی رمضان میں تجربہ ہوا، جب پیٹ خالی ہوتا ہے پیچھے لگتا ہے سرہانہ یوں دے کر، دوپہر میں نیند نہیں آتی، یوں سرہانہ اپنے پیٹ سے لگا کر پھر سونے کی کوشش کی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ بھوک کی شدت کیا تھی؟ ابھی تو سحری بھی پوری طرح ہضم نہیں ہوتی، افطاری آ جاتی۔ اس کو تو دیکھو جس پر ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا دن گزرا اور ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا، وہ چارپائی پہ تڑپے نہ تو اور کیا کرے؟ تڑپ رہے تھے اور پیٹ کو لگاتے تھے چارپائی کے ساتھ کہ کسی کل قرار آ جائے، کسی پل چین آ جائے۔ حضرت عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ یا رسول اللہ، جب آپ سب کچھ اللہ سے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے اوپر اتنا دکھ سہتے ہیں؟ کہا عائشہ نہیں، مجھ سے پہلے میرے نبیوں نے، میرے بھائیوں نے جو نبی آئے انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، میں بھی یہی اختیار کروں۔ خود بھوکے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں مانگی، اپنے صحابہ کو بھوکا دیکھا، اللہم انہم جاعن فاشبع، اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا۔ اپنے ٹاٹ میں چمڑے کا پیوند ہے، اپنے لیے کپڑے نہیں مانگے، اللہم انہم عورات فقسہم، اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا۔ اپنے ساتھیوں کے، اپنی امت کے لیے رزق بھی مانگا، کشادگی بھی مانگی، عزت میں مانگی، اپنے لیے فقر مانگا، اولاد کے لیے فقر مانگا اور اسی میں زندگی گزار دی۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل اندر آ گیا، ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت باہر آیا کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ انوکھا آج قصہ ہو رہا ہے، کبھی ملک الموت نے بھی کسی سے پوچھا، لیکن آج اس کے بھی پر جلتے ہیں بن اجازت اندر جانے کو۔ آپ نے کہا آ جائے ملک الموت اندر، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے۔ نہیں ہوتا، لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، اللہ ہے جو ماضی و حال و مستقبل کے بندھن سے آزاد ہے۔ لا یشتمل علیہ زمان، اللہ ہے جو مکان کی قید سے آزاد ہے۔ لا یحویہ مکان، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک۔ ہم ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ماضی میں، ماضی کی یاد میں، حال کے حالات کے گرفتار ہو کر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی بیت جاتی ہے، اور اکثر ایسے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اپنی سینوں میں دبائے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، آج پھر اکٹھے ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، بات بڑے فکر کی ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا تھا، اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب اور مقصود بنانا تھا۔
اس کے محبوب کے پیارے طریقوں میں ڈھل کے چلنا، یہ ہم سے مطالبہ تھا۔ ہم پٹڑی سے اترے، راہوں سے بھٹکے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوئے، شہوتوں کے غلام بنے، لذتوں کے تابع ہوئے۔ اس وقت ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو بیچ صحرا میں گم ہو چکا ہو، دور دور تک جسے منزل کا نشان نہ ملے، راہبر نہ ملے، راہی نہ ملے، اور ہر نشان کو صحرا کی بے رحم ہوا پل پل میں مٹا رہی ہو، پل پل میں بدل رہی ہو۔ وہ کسی راستے کو منزل سمجھ کے چلتا ہے، ہوا کا جھونکا وہاں سے ہٹا کر اس راستے کو دوسری طرف دکھا دیتا ہے۔ 4 قدم ادھر چلتا ہے، ایک بگولا اٹھتا ہے، اس راہ کو دوسری طرف دکھا دیتا ہے۔ وہ کبھی یوں چلتا ہے، کبھی یوں چلتا ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ پوری دنیا اس وقت اس آیت کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ گھپ اندھیرے ہیں، اوپر رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے، نیچے سمندر کی کالی موجوں کا اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر پھر بادلوں کا اندھیرا ہے۔ 3 اندھیرے ہیں جس کے اندر انسانی زندگی کا قافلہ وہ گامزن ہے اور وہ عازم سفر ہے۔ ان اندھیروں میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ جو گھپ اندھیرے میں اپنا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ دنیا بھٹک چکی ہے بھائیو، ہم مسلمان راہوں کو جان کر بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، لیکن مامو شیر کے بازار سچ پہ نہیں چلتے۔ ہمیں پتہ ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور حلال کمانے والا ہی اللہ کا سچا دوست اور فرما بردار ہے، لیکن ہماری تجارت سود کے آہنی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کو کوئی تیار نہیں۔ پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، اب لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ عام ہو چکا ہے، میں سفر کر کے آ رہا ہوں، عام ہو چکی ہے یہ وبا، سود پہ پیسے دینا۔ افراد جب یہ اتنا نیچے سود چلا جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ کہیں دائیں بائیں ہی پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، بندوں کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لیں۔ اگر اللہ کا رحیم ہونا اس کے قاہر ہونے پر غالب نہ ہوتا تو اس وقت ہم سب زمین کے نیچے جا چکے ہوتے۔ مسجد و مندر کیا، کارخانہ بازار کیا، مرد اور عورت کیا، دیہات اور شہر کیا، یہ سب زمین ان کو نگل چکی ہوتی، بجلیاں ان پر ٹوٹ چکی ہوتی، بادل ان پر برس چکے ہوتے، یا آگ کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ یا طوفانی بارشوں کے ساتھ یا سمندروں کی موجیں ان پہ چڑھ چکی ہوتی۔ یہ تو اللہ ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نافرمانوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھنسا سکتا ہوں؟ میرے نافرمانوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے عذاب دے کے ماروں کہ تمہیں ہوش بھی نہ رہے، وہم و گمان بھی نہ رہے۔ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں
کہ تم اپنے کام کاج کھیتیوں بازاروں دکانوں میں کھڑے کھڑے ہلاک ہو جاؤ، میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پہلے سے بتا دیا جائے کہ میرا عذاب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ او یاخذکم علی تخوف، پھر میں بتاؤں اور تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، ڈرا ڈرا کے ماروں۔ تو میں یہ سب کچھ کرتا کیوں نہیں؟ حالانکہ زمین پوچھ رہی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، آسمان کے فرشتے پوچھ رہے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، سمندروں کا پانی پوچھ رہا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، ہوائیں بےتاب ہیں طوفان بننے کو، بادل بےتاب ہیں طوفان بننے کو، زمین بےتاب ہے زلزلے لانے کو، پہاڑ بے قرار ہیں پھٹ جانے کو، لاوا بن جانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر یہ سب کچھ میں کرتا کیوں نہیں؟ میں یہ کرتا کیوں نہیں؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا مہربان ہونا، میرا رحیم و کریم ہونا وہ مجھے روک لیتا ہے، اور میں پھر ان کو مہلت دے دیتا ہوں کہ شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں۔ میرے بھائیو، مسئلہ بڑا بگڑا ہوا ہے، کبھی کبھی اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، اللہ کی کائنات کا تیور ہمارے حق میں بگڑ چکا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، سارے کائناتی نظام کا ہمارے خلاف ہو جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی بین واضح صاف روشن دلیل ہے۔ اس وقت ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت کے بگڑنے کے بھی سارے اسباب پورے ہو چکے ہیں۔ دنیا کا بگڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں، میری آپ کی ذات کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو دنیا کی بھوک بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے۔ ہلکا سا درد 2 دن سے میرے یہاں چل رہا ہے، اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا درد ہے، اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے، پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے، تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ کا مقابلہ کر سکیں؟ ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے، چھ جائے کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا، اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین ٹوٹ جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا، اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، اور يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، تمہیں بھی پیش کیا جائے گا، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی کر دے گا اللہ، وَحَشَرْنَاهُمْ، سارے تلمبے والے اکٹھے کر لے گا، سارے پاکستانی، ہندوستانی، عرب و عجم اکٹھے کرے گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، ما کان ربک نسیا، اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں، کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں، لا یضل ربی، نہ اس سے کوئی چیز نہ وہ بھٹکتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، اندھیرا اجالا، خلوت جلوت، سرا جہرا، علانیہ اور خفیہ، بول کو، قول کو، فعل کو، حرکت کو، سکون کو، یہاں تک کہ دل کے جذبات کو، دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی۔ تو وہ اللہ یوں سامنے، کائنات سامنے،
اول و آخر سامنے، عرب و عجم سامنے. ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو بلایا جا رہا. برزت الجحیم للغابین، پھر جہنم کو لایا جا رہا. اور نضع موازین القسط، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا. ام منکم الا واردها، اللہ تعالیٰ پل صراط کو قائم فرما رہا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کی کتاب کھول کے اسے دکھا رہا. ایک ایک کا ورق رول ہوا گول ہوا اللہ یوں کھولے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج ان کے اعمال کھولو. یوم تبلی السرائر، آج ان کے پردے اٹھاؤ، آج ان کے پردے کھولو. دنیا میں چھپاؤ، آخرت میں کھولو. دنیا میں ستاری کا معاملہ، آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ. اذا الشمس اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلے، وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود. انسانوں کی کیا کیفیت ہے؟ کل فراش المبثوث، پروانے پتنگوں کی طرح جمع ہونے کے دن کیا کیفیت ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامد سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. الا المتقین، صرف تقوی والے ہیں جن کو نجات ملنے کی امید ہے، باقی تو سارے گرفتار بحساب ہیں. تو میرے بھائیو، ایک خوفناک گھاٹی، ایک خوفناک مرحلہ، بچہ بوڑھا ہو جائے، انسان موت کی تمنا کرے. یا لیتنی کنت ترابا، موت کی تمنا کریں لیکن موت کہیں خود مر گئی. آج ایک چیز نے مرنا ہے، باقی سب نے اٹھنا ہے. آج موت مرے گی اور سب کو زندگی ملے گی. انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے. فکنتم وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، عام درجے کے جنتی. واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جہنم کے لوگ. السابقون السابقون اولئک المقربون، اونچی عالی شان جنت کے لوگ، اوپر والے لوگ، درمیانے لوگ، پھر جہنم کے لوگ. یہ 3 طبقوں میں ساری انسانیت تقسیم ہو رہی ہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایک پکار پڑ رہی ہے، اے مجرموں کی جماعت تم ایک طرف ہو جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالی